السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح کا آغاز ہے، اور سورۃ الفتح کا پس منظر ہم عرض کر چکے ہیں 2-3 دروس میں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب صلح مکمل ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے تحت واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ تو اب صحابہ کرام میں بے چینی ہے اور بڑا اضطراب ہے، کہاں سے عمرے کے لیے چلے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو صحابہ کرام کے اندر ایک تڑپ اور ولولہ پیدا ہوا۔ آپ میں تو تھا ہی، لیکن صحابہ میں بھی ایک ولولہ تھا کہ اللہ کے گھر جائیں گے، 6 سال ہو گئے ہیں ہم کوئی عمرہ نہیں کر سکے، اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکے۔ وہ کیفیات جو قلبی ہیں وہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اب جب چلے اور حدیبیہ پہنچ گئے اور سارا معاملہ جو پیچھے آپ نے سنا ہے ترتیب کے ساتھ، تو کیا کیفیات ہوں گی؟ صلح نامہ طے ہو گیا۔ اب حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام مان رہے ہیں، لیکن دل تو بے چین ہے۔ دل میں وہ جو کشش تھی اللہ کے گھر کی اور عمرے کی، وہ تو موجود ہے، کس طرح ختم ہو؟ احرام کھولنے کے حوالے سے سمجھ نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا کہ احرام کھولیے اور واپس جائیے، لیکن صحابہ کرام کے ذہنوں میں بات نہیں آ رہی۔ حتیٰ کہ صلح نامہ کے دوران ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، بڑی بصیرت رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی، وہ بھی بے چین ہیں اور اس صلح پر خوش نہیں ہیں۔ اس پر بڑی تفصیلات ہیں، حدیث ہیں، لمبی چوڑی گفتگو ہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے مشورہ دیا کہ آپ احرام کھولیے، آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی کھول دیں گے۔ ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، احرام کھولا، سر وغیرہ منڈوایا، تو صحابہ کرام نے دیکھتے دیکھتے وہ کھول دیے۔ اس طرح کی کیفیت تھی، بے چین، مضطرب، کہ دل نہیں کر رہا کہ ہم احرام کھولیں۔ ہم آئے کس کام کے لیے تھے اور کر کیا رہے ہیں؟ بظاہر یہ حالات میرے عزیزوں بہت سخت ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، فیوچر پلاننگ دیکھ رہے ہیں، اور جو باطنی حالات، اندر کے حالات ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کی رہنمائی بھی موجود ہے۔ یہ صلح نامہ مکمل ہو گیا، تیاری ہوگی واپسی کے لیے، اور واپسی جب آپ تشریف لا رہے ہیں تو یہ سورۃ الفتح نازل ہوئی، اور اس کی جو پہلی آیات یہ ہم سن رہے ہیں، یہ آیات نازل ہوئیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ہے، اور فتح بھی فتحً مبینہ، واضح فتح۔
اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام بھی حیران تھے کہ یہ فتح ہے، ہم تو دب کے صلح کر کے آئے ہیں، شرائط تو ساری ان کے حق میں گئی ہیں، لیکن اللہ اس کو فتح مبین کہہ رہے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ یہ فتح مبین ہے، کس طرح فتح ہے یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہاں یہ فتح مبین ہے۔ اب اگلا سال سن 7 ہجری ہے اور دیکھیے فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلی فتح تو یہ ہوئی میرے عزیزو، یہاں پر ترتیب سے ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صلح ہو گئی ان سے، کفار مکہ سے، تو جو بد امنی کا ماحول تھا، جنگی ماحول تھا، وہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ یہ سرحد محفوظ ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال ذی قعدہ میں تو آپ گئے ہیں، واپس آئے، یا ذی الحجہ ہے، آگے محرم آ گیا، تو سال تو شروع ہو گیا۔ تو اگلے سال ہی آپ نے بین الاقوامی فتوحات کے لیے انقلاب کی بنیاد رکھی اور کیسر و کسریٰ اور دیگر فرما رواؤں کو خطوط لکھے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ کام ہو سکتا تھا اگر آپ وقتی طور پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں، وہ تو جنگ شروع ہو جانی تھی، لیکن فتح مبین کیا ہے کہ اب اگلا انقلاب شروع ہو گیا، بین الاقوامی انقلاب کی بنیادیں رکھنی شروع ہو گئیں، وفود جانا شروع ہو گئے، ملاقاتیں شروع ہو گئیں، کیونکہ جنگ تو ہے ہی نہیں، جنگ پہ تو معاہدہ ہو چکا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال ذی قعدہ سن 7 ہجری میں جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کے تحت عمرۃ القضاء جو تھا وہ کیا۔ اب کون روک سکتا ہے؟ اگلے سال ہی چونکہ معاہدہ تھا کہ اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے، تو آپ نے اگلے سال ہی عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ اب اس عمرے کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ اور بھی ہیں، لیکن ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ کی رکاوٹ کوئی نہیں، امن کی شکل میں جا رہے ہیں، مکہ والوں کو پتہ ہے، معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب جب آپ مکہ جائیں گے تو مکہ میں جو مسلمان ہیں، کئی پکڑے ہوئے تھے پہلے، ان سب سے ملاقات ہوگی، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے اثرات عمرے کے امن کی شکل میں، مسلمانوں کے حق میں، جو مکہ میں قید ہے مسلمان ان کے حق میں، اور پھر قومی سطح پر امن و امان قائم کرنے کے حق میں، انسانیت کے حق میں، اور پھر وفود کا جو تبادلہ ہے دیگر فرما رواؤں کی طرف، ان کے حق میں، سب کے حق میں کتنا اچھا نکل رہا ہے۔ پھر میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال سن 7 ہجری میں ہی خیبر کو فتح کیا، غزوہ خیبر ہوا۔ اور غزوہ خیبر کی ایک بڑی بات آگے جا کے آئے گی، تفصیل اس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں ان صحابہ کرام کو شریک کیا جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، مال غنیمت بھی ان میں تقسیم ہوا، جو پیچھے رہ گئے تھے کسی کو اس میں نہ تقسیم مال غنیمت میں شامل کیا، نہ اس جنگ میں شامل کیا۔ تو غزوہ خیبر ہوتے ہیں، اور اس غزوہ میں اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ تو صلح حدیبیہ کی جو برکات ہیں وہ ہے فتح مبینہ، یعنی وہ صلح، وہ فتح جو واضح ہے، بظاہر صلح ہے فتح۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی ہم نے شروع میں عرض کیا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس طرح اگر ہم ترتیب سے پوائنٹس بنا لیں
تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعتاً فتح ہے۔ ریاست مدینہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جنگ کریں گے آپ اور آپ اپنے آپ کو تسلیم کروا لیں گے اس لحاظ سے کہ آپ ایک سیاسی طاقت ہیں، لیکن جنگ میں یقیناً یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے پر قبضہ کرتے ہیں، مال غنیمت ملتا ہے اور ان کے سسٹم کو توڑ دیتے ہیں آپ۔ اور یہاں پر بھی جنگ کے نتیجے میں وہ نتائج تو نہیں آئے، لیکن صلح کے نتیجے میں وہ نتائج آ گئے جس میں آپ کو بطور سیاسی طاقت تسلیم کر لیا انہوں نے آپ کو موقع دے دیا، خود انہوں نے دعوت دے دی کہ ابھی آپ چلے جائیں لیکن آئندہ کے لیے آپ آ جائیں۔ یہ وہ صلح کی بنیادیں ہیں، فتح کی بنیادیں ہیں۔ پھر اس صلح نامے کے نتائج امن کی شکل میں آئے، جنگوں کے خاتمے کی شکل میں آئے، اور یہ بھی ضروری ہے۔ جنگوں سے ہم نے واپس آنا ہے صلح کی طرف۔ میرے عزیزو، آج بھی یہی صورتحال ہے، اس وقت بھی یہی تھی۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی یہ ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ سورۃ محمد میں ایک چیز اللہ نے منع فرمائی ہے کہ آپ نے مرعوب ہو کر، مایوس ہو کر، پریشان ہو کر صلح نہیں کرنی۔ دشمن اگر کہتا ہے تو آپ صلح کر لیں، صلح کو ترجیح دیں۔ اور صلح حدیبیہ تو بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جنگی حالات ہیں، تو جنگی حالات کو صلح کی طرف لانا، امن کی طرف لانا، انسانیت کے حق میں لے کے آنا، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں، اور دین اسلام کا ٹارگٹ اور ہدف بھی یہی ہے، امن قائم ہو، عدل قائم ہو۔ اس لیے صلح نامہ کے بعد بہت زیادہ اچھے نتائج نکلے، راستے ہموار ہو گئے، امن و امان ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا موقع مل گیا کہ اب کفار مکہ کی بجائے دوسرے راستے اختیار کیے جائیں۔ غزوہ خیبر فتح ہو گیا اور یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، آپ نے صفایا کر دیا۔ اب آپ کو موقع ہے کہ آپ مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے درس میں ہم اگلی بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت جتنی ہم ترتیب سے یہ گفتگو سن رہے ہیں، واقعہ سن رہے ہیں، مختصر اس میں شعور پیدا فرمائے۔ جو اہم راز ہے، حکمتیں ہیں، وہ ہم عرض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، تاکہ آج کے دور میں اور قیامت تک کے لیے یہ جو حکمتیں ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں، ان پہ عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔